بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 83 کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ تلک الرسل فضلنا سے لے کر آیت نمبر 254 والکافرون هم الظالمون تک پڑھیں گے۔ آج ہمارا تیسرا سپارہ تلک الرسل انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 سپارے ہو گئے ہیں جلالین کے، آج سے ہم تیسرا سپارہ شروع کریں گے۔ ترجمہ دیکھیے عزیز طلباء، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر جو ہم نے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ یہ اس طرح اس سے پہلی آیات میں طالوت و جالوت کا واقعہ گزر گیا اور ان کا مقابلہ اور ان کی ثابت قدمی کا ذکر تھا۔ پھر جہاد کا مقصد بیان کیا کہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مفسدوں کے شر کو رفع کرتے ہیں، اور اگر جہاد نہ ہو تو مفسد لوگ ملک و زمین کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو یہ تمام انبیاء کا معمول ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض بھیجا ہے کہ نبیوں کا کام لڑائی نہیں، بلکہ یہی رسول تھے جنہوں نے یہ کام کیا، اور آپ بھی یہ کام کریں گے۔ اور ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام رازی کے قول کے مطابق تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے کے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کی معجزات کے باوجود نافرمانی کی، جیسے کہ اس سے پہلے حضرت شمیل علیہ السلام کا واقعہ گزرا کہ امیر مقرر کرنے کے مطالبے پر انہوں نے طرح طرح کی مطالبے کیے۔ تو یہ تمام واقعات جو واقعہ ذکر کیا، یہ تمام انبیاء بڑی شان والے تھے، اور ان کی قوموں کا رویہ بھی آپ نے دیکھ لیا، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کریں گے آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسرا، اس میں انبیاء کی فضیلت کا حکم ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تمام انبیاء سے افضل، تمام مخلوق سے، چاہے نوری ہے چاہے ناری ہے، سب سے افضل ہیں۔ البتہ ان کے درجات میں تفاوت ہے، لیکن سب پر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تفسیر دیکھیے، تلک الرسل، تلک مبتدا، یہ مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، الرسل صفت، تو یہ اس میں اشارہ الیہ موصوف صفت بنتے ہیں عموماً، یہ کہ مبتدا خبر بن کے مبتدا بنتے ہیں۔ وصفت والخبر فضلنا، جو ترکیب بتا رہے ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پورا جملہ ترکیب بن رہا ہے۔ فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر بتخصیصہ بمنقبۃ لیست لغیرہ، ان کی خصوصیت کی وجہ سے، کسی نبی کی خاص خصوصیت تھی، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی الگ خصوصیت تھی، داؤد علیہ السلام کی الگ خصوصیت تھی، اور بمنقبۃ، ان کی ایسی منقبت کی وجہ سے لیست لغیرہ، جو کسی اور میں نہیں تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو اڑا کے لے کے چلتے تھے، جو کسی دوسرے نبی میں نہیں تھی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو دوسرے نبی میں نہیں تھا، تو اس وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے یہ ہے جن سے اللہ کلام کرتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام سے بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے تھے۔ ورفع بعضهم ای محمدن، اور بعض کو ہم نے بلند کیا، ای محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، درجات، درجے کے لحاظ سے سب پر ہم نے ان کو فضیلت دی، تو درجے کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ علی غیرہ، دوسرے انبیاء پر، بعموم النعمت، اب یہ خصائص النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جس کی وجہ سے آپ دوسرے انبیاء سے افضل ہیں، ان کا بیان ہے۔ صاحب جلالین وہ بتا رہے ہیں، بعموم الدعوت، آپ کی دعوت کے عموم کی وجہ سے، کہ آپ کی دعوت پوری دنیا کے لیے ہے، جنات کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، برخلاف دوسرے انبیاء کے کہ وہ کسی خاص ایک بستی کے لیے نازل ہوتے تھے، یا خاص کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہے،
اور ختم النبوت بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کی وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، نبوت کی مہر تمام انبیاء پر آپ کے ذریعے لگا دی گئی۔ وتفضیل امتہ علی سائر الامم، تیسری فضیلت، تیسری خصوصیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ کی امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ کی امت سب سے فضیلت والی امت ہے، اس وجہ سے آپ کو دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ والمعجزات المتکاثرۃ، چوتھی بات یہ کہ آپ بہت زیادہ معجزات آپ کو دیے گئے، بہت زیادہ معجزات جو کہ دوسرے انبیاء کو نہیں دیے گئے اتنی کثرت کے ساتھ، تو اس وجہ سے آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ والخصائص العدیدۃ، اور بہت ساری خصوصیات ہیں آپ کی، اس کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات ہیں آپ کی۔ خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہے، اور شیخ ابو سعید نیسابوری نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 60 ایسی خصلتیں بیان ہوئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ تو مختلف ہیں، تفاصیل کی کتب میں تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، آج چند صاحب جلالین نے بیان کی ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے واضح نشانیاں دی، کیسے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور اکمہ اور ابرص کو، کوڑی اور کے مریض کو ہاتھ لگا کر صحیح کر لیتے تھے۔ قویناہ وایدناہ، ای قویناہ، ہم نے ان کو مضبوط کیا بروح القدس، قدس روح القدس کے ذریعے۔ جبرائیل، کون مراد ہے روح القدس سے؟ جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ یسیر معہ حیث سارا، جہاں بھی وہ جاتے آپ ان کے ساتھ ہی ہوتے، تو عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے آپ ان کے ساتھ ہی ہوتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ترجمہ دیکھیے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم، تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے، من بعد ما جاءتهم البینات، واضح نشانیاں آنے کے بعد، ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، تو کچھ وہ تھے جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تفسیر دیکھیے، ولو شاء اللہ ہدی الناس جميعا، اور اگر اللہ چاہتا تو ہدایت دیتا تمام کے تمام لوگوں کو۔ یہ عبارت لا کر صاحب جلالین نے اس طرف اشارہ کیا کہ ولو شاء اللہ جو شرط ہے اس کی جزا محذوف ہے، کہ اگر اللہ چاہتا مقتتلوا تو وہ قتال نہ کرتے، ٹھیک ہے، اس شرط، اس جزا کے اوپر اشارہ ہے کہ یہ جزا اس کی محذوف ہے، یا اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا مفعول محذوف ہے کہ ولو شاء اللہ عدم اقتتالہم، اگر اللہ چاہتا ان کی قتال نہ کرنے کو، ٹھیک ہے، یہ محذوف ہے۔ مقتتل الذین من بعدہم، تو قتال نہ کرتے اس کے بعد، بعد الرسل، جی ہم ضمیر کا مرجع کون مراد ہے؟ رسولوں کے آنے کے بعد، ای اممہم، کون نہیں کرتے؟ ان کی امت ہے۔ الذین کی تفسیر ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ مقتتل الذین میں جو الذین اسم موصول ہے نا اس کی تفسیر ہے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، تو اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی، لاختلافہم، ان کے اختلاف کی وجہ سے، وتضلیل بعضہم، اور بعضاً، اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا اور ایک دوسرے کو گمراہ کہا، آپس میں مڑ بڑ ہو گئی ان کی۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، لمشیتہ، ذالک، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی اس تھی اسی میں۔ فمنہم من آمن، بعض ان میں ایسے ہیں جو ایمان لائے، ثبت علی ایمانہ، ایمان لائے یعنی اہل ایمان تھے، مطلب یہ کہ اپنی ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ومنہم من کفر، اور بعض وہ تھے جنہوں نے انکار کیا، کالنصارى بعد المسیح، جیسے کہ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے بعد۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ قتال نہ کرتے۔ توکید، یہ تاکید کے لیے ہے، یہ جو یہ جملہ آیا ہے اس کی تاکید کے لیے ہے۔ اور صاحب جواہر القرآن نے لکھا ہے کہ یہ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا کو دوبارہ اس لیے ذکر کیا کہ تاکہ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، جو آگے حکم آ رہا ہے اصل حکم کی طرف توجہ چلی جائے، کہ یہی ہے کہ ہوتا وہی ہے جو کہ اللہ چاہتے ہیں۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یفعل، کرتے ہیں وہی جو چاہتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں۔ اب ایک اہم سوال ہے اس آیت کے اوپر جو مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ یہ آیت اس بات پر صراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ بعض انبیاء بعض سے افضل ہے، جبکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
یہ حدیث شریف میں آتا ہے لا تفضلوا بین انبیاء اللہ اور لا تخیرونی علی موسیٰ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو حدیث میں منع کیا گیا ہے باقاعدہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ کسی نبی کے افضل ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا علم رائے اور قیاس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جو حدیث میں آیا ہے کہ فضیلت نہ دو، اس کا مطلب ہے کہ پیغمبروں کے درمیان جو تفضیل اور مفاضلہ ہے اس کو نہ بیان کیا کرو، اور اس میں وہ جو فضیلت کی ممانعت آئی ہے وہ جو عصبیت اور قومی حمایت کی وجہ سے فضیلت آئی ہے وہ منع ہے، اور ایسی فضیلت جس سے دوسری نبی کی تنقیص ہو، دوسری نبی کی تحقیر ہو، ایسی فضیلت نہ بیان کرو۔ اور لیکن جو قرآن و سنت کی کسی دلیل سے اگر بعض انبیاء کی فضیلت بعض پر معلوم ہو تو اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے گا کہ ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت تھی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اور جب آپ معراج کے واقعے پر جا رہے تھے تو آپ کو درجات دکھائے گئے، بعض انبیاء کے بعض سے افضل تھے، تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، من توفیق من شاء، تو اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، جس کو بھی توفیق دینا چاہے، وخذلان من شاء، اور جس سے توفیق لینا چاہیں، جس کو ذلیل کرنا چاہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی ہوگی، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور یہی کافر لوگ ہی، ظالم لوگ وہی ہے جو کفر اختیار کرتے ہیں۔ جی، اب انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ جو بھی نیکی کرنی ہے نا وہ مرنے سے پہلے کر لو، مرنے کے بعد پھر تمہارے پاس موقع نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ جو مراد ہے، اس سے واجب یعنی زکوٰۃ مراد ہے، واجب نفقہ مراد ہے، واجب صدقات واجبہ مراد ہے۔ تفسیر دی کہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم زکاتہ، ٹھیک ہے؟ تو اپنی زکوٰۃ دے دو جو رزق ہم نے تمہیں دیا، من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس دن کوئی بے نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، فداء، ٹھیک ہے؟ فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ سببیت ہوتی ہے فدیہ دینا، کسی یعنی فدیہ جو تو مسبب کہہ کے سبب مراد دیا ہے، تو بے کا اصل مسبب فدیہ ہوتا ہے۔ فیہ ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، صداقۃ تنفع، ایسی دوستی ایسی رشتہ داری جو کہ نفع دے، والا شفاعت، نہ کوئی سفارش ہوگی بغیر اذنی، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ وہ یوم القیامت، وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم قیامت۔ فی قراءۃ برفع ثلاثۃ، ایک قراءت میں جی تینوں کو مرفوع بھی پڑھا جاتا ہے، جو جیسے ہم پڑھتے ہیں، دوسری قراءت جو کہ صاحب جلالین کی ہوگی اس میں منصوب پڑھا جاتا ہوگا۔ والکافرون باللہ، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، اور بما فرض علیہم، یا ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، یہی ظالم لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ لوضعہم امر اللہ تعالیٰ فی غیر محلہ، جی ظلم کی تعریف کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو وضع کرتے ہیں اس کے غیر محل میں، ظلم کی تعریف یہی ہے نا، وضع الشیء فی غیر محلہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے اس کو کسی اور جگہ پر لگاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں کافر لوگ۔ یہ آج کے سبق کا سوال یہ ہے عزیز طلباء کہ انبیاء کی فضیلت آپس میں دینے کا کیا حکم ہے، یعنی انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا جائز ہے ناجائز ہے، کیا بات ہے؟ اس میں جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔